الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کل ہم نے آیت نمبر 17 تک پڑھ لیا تھا. آج ہم نے آیت نمبر 18 شروع کرنی ہے. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. آیت نمبر 17 میں ایک دو چیزیں ہیں جن کی طرف میں تھوڑا اشارہ کرنا چاہتا ہوں. کل ہم نے پڑھ لی تھی ویسے. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم. البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ مسیح ابن مریم ہے. تو مسیح ابن مریم کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جن کا مقام نبیوں اور رسولوں کے اندر مسلمہ ہے، اللہ کے نہایت برگزیدہ بندے ہیں، اور اللہ نے انہیں بہت بڑی بڑی نشانیاں دی، اور اللہ نے بڑی بڑی نشانیاں دے کر انہیں دیگر انبیاء و رسول پر بہت بڑی فضیلت دی. روح القدس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی. تو ان کے بڑے فضائل ہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رسولوں میں سے بعض رسولوں سے افضل ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ. کسی کو اللہ نے کلام کے ذریعے فضیلت بخشی، ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو اللہ نے دیگر درجات کے ذریعے فضیلت بخشی. وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس. اللہ فرماتے ہیں ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بڑی زبردست قسم کی نشانیاں دی. مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، مٹی سے پتلا بناتے تھے، پھونک مارتے تھے اللہ کے حکم سے، وہ جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا تھا. مادرزاد اندھے کو، کوڑی کے مریض کو ہاتھ پھیر کر اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتے تھے. لوگ گھر میں کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیا ذخیرہ کرتے ہیں، یہ بتا دیتے تھے. اور اللہ کے بڑے معجزے. پھر اللہ نے ان کی تخلیق جس انداز سے فرمائی بغیر باپ کے. تو مقام تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس مقام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی ذات میں غلو کر کے انہیں اللہ ہی کہہ دیا جائے، یا انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا جائے، یا انہیں تین میں سے تیسرا کہا جائے. مختلف اقوال ہیں عیسائیوں کے، مختلف گروہوں کے. جو اصل عیسائی تھے، جو شروع میں جو حضرت عیسیٰ کے حواری تھے، وہ تو ان کا تو عقیدہ سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں ٹھیک تھا. بعد میں پھر وہ گمراہ ہو گئے اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں عجیب و غریب نظریات پیدا ہو گئے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ عیسائی ہوں یا یہودی، عام طور پر ہم جب مسلمان اور کافر یا مومن اور کافر کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو مومن مسلمان سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے وہ، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کریم کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. تو کفار عام طور پہ کہا جاتا ہے. یہ جو یہود و نصارہ ان کو اہل کتاب کہتے ہیں، تو کفار وہ دیگر لوگوں کو. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہود و نصارہ یہ بھی کافر ہیں. اللہ نے باقاعدہ ان پر کفر کا اطلاق کیا ہے. بعض لوگ مغالطہ دیتے ہیں کہ نہیں، یہود و نصارہ کافر نہیں ہیں. یہود و نصارہ وہ بھی بلیورز میں ہیں. وہ کہتے ہیں نان بلیورز تو وہ ہیں، کافر تو وہ ہیں جو مثلا ہندو ہیں یا مجوسی ہیں، اور یہ جو بدھسٹ وغیرہ اور دیگر مذاہب کے لوگ جو ہیں. تو مسلمان ہیں، اور یہود و نصارہ یہ بھی اہل کتاب ہیں، تو یہ بھی بلیورز ہیں. تو یہ کئی آج کل جدید اپنے آپ کو دانشور کہلانے والے اس قسم کی بات کرتے ہیں. طاہر القادری صاحب، میں نے ان کا کلپ سنا، وہ بھی یہی بات کر رہے تھے
وہ یورپ میں رہتے ہیں شاید، تو ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی انہوں نے اس قسم کی بات کی. تو یہود و نصارہ یہ بھی کافر ہیں، بدترین کافر ہیں. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہاں کفر کا اطلاق نصارہ پر کیا ہے، اور یہ مشرک بھی ہیں، ان پر مشرک کا اطلاق بھی ہوتا ہے. یہ اللہ کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ وہ شرک نہیں کرتے، وہ صرف بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بھی کرتے ہیں، قرآن کریم کا انکار بھی کرتے ہیں، کفر کے بھی مرتکب ہیں اور شرک کے بھی مرتکب ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہود و نصارہ کے بارے میں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. تو اس سے بڑا شرک کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اپنے علماء، اپنے درویشوں اور اپنے احبار کو اور اپنے درویشوں کو انہوں نے رب بنا رکھا تھا اللہ کے علاوہ. والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی علیہ السلام. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، حالانکہ انہیں تو حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، توحید کا حکم انہیں دعوت دی گئی تھی، لیکن انہیں توحید کو چھوڑ کر شرک کو اپنایا ہوا ہے. لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون. اللہ نے ان پہ شرک کا اطلاق بھی کیا ہے، کفر کا اطلاق بھی کیا ہے. ایک تو میں یہ چیز واضح کرنا چاہ رہا تھا. دوسری چیز جو کہ نیک لوگوں کی ذات میں جو غلو کیا جاتا ہے، اللہ کے انبیاء، اللہ کے اولیاء کی ذات میں، اور ان میں خدائی صفات پیدا کی جاتی ہیں. جیسے یہودیوں نے سیدنا عزیر علیہ السلام کے بارے میں کیا، انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا، اور مشرکین مکہ نے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بت بنا رکھے تھے. اسی طرح نیک لوگوں کے بت بنا رکھے تھے. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. یہ سلسلہ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم سے چلا آ رہا ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ جو نیک لوگ ہیں، تو وہ نیک لوگوں کی تعظیم کے اندر اتنا غلو کیا جاتا ہے کہ ان میں خدائی صفات پیدا کر دی جاتی ہیں، انہیں کو اللہ کہہ دیا جاتا ہے، یا خدائی صفات کا حامل ان کے لیے نظر و نیاز ہوتی ہے، اور یا ان کو سفارشی بنایا جاتا ہے، یا وسیلے وغیرہ، اور اس قسم کے جو مشرکین کا عقیدہ تھا اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا. تو اس کا ایک بہت بڑا رد اس آیت کریمہ میں موجود ہے. میں اس کی طرف تھوڑی توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو غلو کرتے ہیں آج کے، کہنے کو مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ. کہ کئی لوگ تو صریح کہہ دیتے ہیں کہ جی جو عرش میں مستوی تھا خدا ہو کر، وہ مدینہ میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر. وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لبادے میں، اللہ تعالیٰ خود دنیا میں آگے اللہ تعالیٰ احد ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم احمد ہیں. تو احد اور احمد میں تو صرف میم کا ہی تو فرق ہے. اور اس قسم کے جو ہے وہ کفر و شرک نکالتے ہیں منہ سے بہت سارے لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مدد مانگتے ہیں، حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، عالم الغیب سمجھتے ہیں، اور پھر دیگر پیروں فقیروں کو بھی. تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے ایک بہت بڑا رد کیا ہے عقلی قسم کا. جو لوگ اللہ کے نیک بندوں کو، نبیوں کو، ولیوں کو سمجھتے ہیں کہ بڑی کرنی والے ہیں اور ان میں بھی خدائی صفات ہیں، یہ بھی حاجت روا مشکل کشاں ہیں، وہ کیا دلیل ہے جو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے؟ آپ میں سے کوئی وہ دلیل بیان کرے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ عیسائیوں نے کفر کیا اور کہا کہ یہ اللہ ہیں. پھر اللہ نے اس کا رد کیا ہے. حضرت عیسیٰ کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ ان کو کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ ہیں یا وہ معبود ہیں، یا ان میں خدائی صفات کیسے مانی جا سکتی ہیں؟ اللہ نے کیا رد کیا ہے اس آیت کریمہ میں؟ یہ رد ہم ہر وہ نیک شخصیت جس کی ذات میں غلو کیا جاتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو، سیدنا علی ہوں، انبیاء کرام علیہ السلام ہوں، دیگر پیر فقیر ہوں، فرشتے ہوں، ہر ایک کے بارے میں یہ دلیل دی جا سکتی ہے. یہ عقلی دلیل ہے. قرآن کریم میں عقلی دلائل بیان کیے گئے ہیں. تو کیا دلیل ہے جی آن لائن کلاس میں؟
اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کو اگر ہلاک کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پھر کون ہے کہ انہیں بچا سکے گا؟ یعنی معبود وہ ہے جو ہے نا کامل صفات کا مالک ہو، اور ان کی یہ نقص بیان کیا گیا ہے کہ یہ تو ہلاک ان کو اللہ تعالیٰ کریں گے۔ جی جزاکم اللہ خیرہ، بالکل ٹھیک۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ دیکھو جس کو بھی تم اللہ کے علاوہ معبود کہتے ہو بالفرض، تو یہ دیکھو کہ وہ پیدا تو نہیں ہوا، یہ دیکھو کہ وہ اس کو موت تو نہیں آتی، اس کو عروج اور زوال تو نہیں ہے، اس کی ابتدا اور انتہا تو نہیں ہے۔ یعنی تقریباً وہی دلیل ہے جو قرآن کریم میں جگہ جگہ ہمیں ملتی ہے کہ معبود کو خالق ہونا چاہیے، یعنی وہ اس کو وجود میں آنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اور جو چیز جس کو وجود میں آنے کے لیے کسی کی ضرورت ہے، جو عدم سے وجود میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو عدم سے وجود میں لاتا ہے، تو پھر اس کو زوال بھی ہے، اس کو موت بھی ہے۔ تو بتاؤ کہ کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے جو موت سے بھاگ سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ان کو مارنا چاہیں، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیا یہ اپنے آپ کو موت سے بچا سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ ہوں، سیدہ مریم ہوں، موت تو اللہ کے نبیوں اور اللہ کے ولیوں کو بھی آتی ہے، سب کو آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موت سے مستثنا نہیں، ان کو بھی استثناء حاصل نہیں ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی کو خلد نہیں بخشا، ہمیشگی نہیں بخشی۔ جب آپ نے مر جانا ہے تو یہ قریش کیسے زندہ رہیں گے؟ جب آپ کو بھی موت آنی ہے، سب کو موت آنی ہے۔ انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ نے بھی مر جانا ہے، انہوں نے بھی مر جانا ہے، تو موت تو سب پہ آنی ہے۔ تو جس پہ موت آ سکتی ہے تو کیا اس کو معبود قرار دیا جا سکتا ہے؟ کتنی بے عقلی کی اور کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ، کون اختیار رکھتا ہے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی؟ اگر اللہ ہلاک کرنا چاہے مسیح ابن مریم کو، اس کی ماں کو اور تمام اہل زمین کو، اللہ نے سب کو ہلاک کرنا ہے۔ جب جس کی موت کا وقت آ جائے گا تو ایسے لوگ جن کو موت آ جائے، لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مدد مانگتے ہیں، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر شیئا للہ۔ یہ کیسے کسی کی مدد کر سکتے ہیں جو اپنے آپ کو بیماریوں سے نہیں بچا سکے، جو اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا فجر کی نماز میں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکے۔ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکا وہ کسی دوسرے کی کیا مدد کرے گا؟ کتنی فضول بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، آپ کو آزمائش آئی، جنگوں میں بہت آزمائشیں آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بیماریوں سے، جادو سے، آزمائشوں سے، موت سے نہیں بچا سکے، تو وہ کسی دوسرے کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ اور اللہ نے قرآن کریم میں کتنی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کہلوایا ہے کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں تو اپنے نفس کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تمہاری کیا مدد کروں گا؟ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دیجئے میں تو تمہارے لیے نہ نقصان کا مالک ہوں، نہ تمہارے لیے کسی خیر بلائی کا مالک ہوں۔ تو یہ بہت زبردست دلیل ہے۔ جو بھی کسی کی ذات میں غلو کرے اور اس کی بڑی شان بیان کرے، جی فلاں کا تو بڑا مقام ہے، فلاں کا تو بڑا مقام ہے، مقام بہت زیادہ ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے میں نے بیان کیا کہ کتنا مقام اللہ نے بیان کیا قرآن کریم میں، لیکن مقام بیان کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ خدا بن جاتا ہے؟ موت تو اس کو بھی آنی ہے، موت تو ہر ایک کو آنی ہے، تو جو موت سے نہیں بچ سکتا تو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال ان دو چیزوں کو میں نے اشارہ کرنا تھا۔ آگے ہم شروع کرتے ہیں۔ وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، اور کہا یہودیوں نے اور عیسائیوں نے نحن ابناء اللہ واحباؤه، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ یہودیوں عیسائیوں نے دعویٰ کیا، دعویٰ کرنے کا تو کوئی بھی دعویٰ کر لے، دعویٰ کرنے میں کوئی بل تو نہیں آتا۔ ایک بندے نے جب غلط بات کرنی ہے اور اس نے ایک بغیر دلیل کے ایک بات کرنی ہے تو یہود و نصارہ نے کہا ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، یعنی ہم تو اللہ کے بڑی محبوب قوم ہیں اور ہم اللہ کے اتنے محبوب ہیں کہ
ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں. اللہ کے بیٹے کا مطلب یعنی اللہ کے پیارے اور اللہ کے محبوب. اللہ نے ہمیں بڑی فضیلت دی ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے، اللہ نے فضیلت دی تھی بنی اسرائیل کو. اللہ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی. میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. بنی اسرائیل اپنے دور کے تمام لوگوں پر ایک فضیلت رکھتے تھے، تمام قوموں پر اور پچھلی قوموں پر اور اپنے دور کے لوگوں پر فضیلت رکھتے تھے. وانی فضلتکم علی العالمین. لیکن یہ فضیلت مشروط ہے، یہ فضیلت مشروط ہے کہ اگر یہ لوگ اپنے اس مقام کا پاس رکھیں گے تو انہیں یہ مقام رہے گا، اگر یہ مقام کا پاس نہیں رکھیں گے پھر انہیں یہ مقام نہیں ملے گا. آپ دیکھیے مثلا کسی کو کسی ملک میں کسی جگہ پر کوئی عہدہ دے دیا جائے، بڑے سے بڑا عہدہ دے دیا جائے، لیکن وہ عہدہ مشروط ہوتا ہے. یہ تو نہیں کہ ایک بندہ جو ہے اس کو کوئی عہدہ مل جائے، کسی ملک کا پریزیڈنٹ بن جائے، پرائم منسٹر بن جائے یا کوئی اور اسے عہدہ مل جائے، اب وہ آزاد ہے، جو مرضی کرے، وہ ملک کے ساتھ غداری بھی کرے، ملک کو بیچ کے بھی کھا جائے تو اس کا وہی عہدہ برقرار رہے گا؟ نہیں، اس کو بھی پھر کٹہرے میں آنا پڑے گا. تو اگر کوئی عہدہ دیا جاتا ہے تو وہ مشروط طور پہ دیا جاتا ہے، کوئی مقام دیا جاتا ہے تو وہ مشروط ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیگر تمام مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے، اور انسانوں میں سے بھی اللہ نے بہت ساری قوموں کو دوسری قوموں پر فضیلت بخشی ہے. تو انسان کو جو بحیثیت ہے انسان فضیلت ملی دیگر مخلوقات پر، وہ صرف تب ہے جب انسان اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے. تب انسان دیگر مخلوقات سے افضل تو ہوتا ہی ہے، فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے، تمام مخلوق سے افضل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو یہ تمام مخلوق سے افضل ہیں. خیر البریہ، بریہ کہتے ہیں مخلوق کو، اور خیر کا مطلب سب سے بہتر. تو تمام مخلوق سے افضل ہیں ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے. اور سورہ 3 میں اللہ فرماتے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بہترین مقام دے کر پیدا کیا. تو انسان کا بہت بلند مقام ہے، لیکن یہی انسان جب اپنے اس مقام کو بھول جاتا ہے تو پھر اللہ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو سب نچلوں میں سب سے نچلا کر دیتے ہیں. پھر اس کا مقام جو ہے وہ تھوڑا نہیں گرتا، پھر وہ 100 سے 0 پہ آ جاتا ہے. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اتنا ہی وہ ذلت کی اتھا گہرائیوں میں پھر وہ جا گرتا ہے اگر وہ اپنے اس مقام کا دھیان نہ رکھے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، فی نار جہنم، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اولئک هم شر البریہ، یہ تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہے. ایک طرف انسان تمام مخلوق میں سب سے افضل ہو جاتا ہے، فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف وہ کیڑے مکوڑوں سے بھی اور وہ سور بندروں سے بھی کتوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، والعیاذ باللہ، حشرات الارض سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. بدترین جانور ہیں وہ لوگ جو بہرے ہیں اور گونگے ہیں جو عقل نہیں رکھتے. کہنے کو وہ انسان ہے لیکن وہ جانوروں میں سے بھی سب سے بدتر ہیں. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں بدترین جانور اللہ کے ہاں کفار ہیں. اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو جانور ہیں اور جانوروں سے بھی بدتر ہیں. تو اپنی فضیلت کے راگ الاپتے رہنا اور یہ سمجھنا ہمیں کوئی فضیلت مل گئی ہے اور یہ فضیلت ہمیں ہر صورت میں حاصل ہے، تو بالکل ایک غلط سوچ ہے. آباء و اجداد کا ذکر کر کر کے اپنی فضیلت کا ڈھنڈورا پیٹتے رہنا، یہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا شیوہ ہے. ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہمارے باپ دادا تو اتنے نبی آئے ہیں. ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد امجد ہیں، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، دیگر جلیل القدر انبیاء.
ان کے مقام تو بہت زیادہ ہے، لیکن اگر تم ان کے نقش قدم پر چلتے ہی نہیں ہو تو صرف بنی اسرائیل میں سے ہونا تو تمہیں مقام نہیں دے گا۔ تو یہود نے اور نصارہ نے کہا کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے ان سے، فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، پس کیوں عذاب دے گا تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی وجہ سے؟ تم تو گناہ گار ہو، تم تو بڑے گناہ کرتے ہو، اللہ کی بڑی ساری نافرمانیاں کرتے ہو، تو تمہارے گناہ پر جب اللہ پکڑ کرے گا تو پکڑ کیوں کرے گا اگر تم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہو؟ اللہ تو اپنے محبوبوں کی پکڑ نہیں کرتا۔ اللہ کا محبوب وہ ہوتا ہے جو نیکی کرنے کی کوشش کرے، جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ دیکھیے اللہ کے محبوب سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اللہ کے محبوب سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، گناہ ہونا، غلطی ہونا بڑی بات نہیں ہے، اصل بات اس غلطی پر ڈٹ جانا اور اس کے توبہ استغفار نہ کرنا، اس پہ شرمسار نہ ہونا۔ تو یہود گناہ کرتے تھے، یہود و نصارہ، اور وہ اس کو حق سمجھتے تھے، اس پہ شرمسار نہیں ہوتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے تو بہت سارے گناہ ہیں اور تم ان گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے مستحق ہو، اگر تم اللہ کے پیارے ہو تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ اللہ نے تو تمہیں عذاب دینا ہی دینا ہے، تم نے تو اس پر ندامت کا، شرمساری کا اظہار بھی نہیں کیا، توبہ بھی نہیں کی اللہ تعالیٰ سے، اب تم اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے مستحق ہو، تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا اگر تم اللہ کے پیارے ہو؟ تو یہ بات سمجھ لو کہ اگر اللہ کسی کو افضل فضیلت دیتا ہے، کسی کا کوئی مقام بیان کرتا ہے، تو وہ مقام مشروط ہوتا ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، ہماری امت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقام یہود و نصارہ کو دیا تھا، وہ مقام اب اللہ تعالیٰ نے امت محمدی علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام کو بخش دیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے فرمایا تم بہترین امت، سب سے بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ اور اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ نے تمہیں افضل ترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بن جائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں افضل ترین امت بنایا ہے تو کوئی اللہ کی کسی سے کوئی ایسا تعلق، کوئی ایسی رشتہ داری نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو وہ مقام دینا ہی دینا ہے اور اللہ نے اس کو جنت دینی ہی دینی ہے، چاہے وہ اچھا کام کرے چاہے نہ کرے۔ غیر مشروط کسی کا کوئی مقام نہیں ہے، مقام مشروط ہے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ۔ نبی تو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، نبیوں کے رشتہ دار آپ لے لیجئے، نبیوں کے رشتہ دار اگر وہ اللہ کی اطاعت گزاری نہ کریں تو نبیوں کے اہل بیت، وہ نبیوں کے اہل بیت نہیں رہتے، ان کا وہ مقام نہیں رہتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد کی مثال ہمارے سامنے، آزر کی، قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کا ذکر ہے۔ انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال ہمارے سامنے ہے، اس کو سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے ہونے نے کوئی فائدہ نہیں دیا، بلکہ اللہ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تو آپ کے اہل بیت میں سے ہی نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، تو آپ اسے اپنا رشتہ دار اور اپنا بیٹا کہیں گے نا، وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، وہ آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہے، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، عمل اچھے ہونا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب، شدید مخالفت کی اس نے آپ کی، اللہ نے قرآن میں اس کی مذمت اتاری اور اللہ نے فرمایا کہ وہ اور اس کی بیوی جہنمی ہیں۔ آپ کے دوسرے چچا ابو طالب، اگرچہ انہوں نے آپ کی کافی حمایت کی لیکن وہ بھی ایمان نہ لائے آپ پر، تو وہ جہنم سے نہیں بچ سکیں گے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے، وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو، اپنی پھوپھی کو، اپنے رشتہ داروں کو نام لے لے کر، اپنے قبیلے والوں کو نام لے لے کر آپ نے فرمایا کہ اپنا دھیان خود کر لو، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا۔ تو نبیوں کی اولاد ہونا، باپ دادا کا نیک ہونا، اس کا اثر ہوتا ہے اگر ایک انسان ان کے نقش قدم پر چلے تو۔ اگر ایک انسان ان کے نقش قدم پر نہ چلے تو صرف وہ فضیلت کا ڈھنڈورا پیٹتا رہنا، تو یہ سوائے بے وقوفی کا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کیوں عذاب دے گا تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں، اللہ نے عذاب دینا ہے تمہیں، تم اللہ کے عذاب کے مستحق ہو، اللہ تو ہر شخص کو عذاب دے گا جو اللہ سے استغفار نہیں کرتا، اپنے گناہوں پر شرمسار نہیں ہوتا، تو گناہ کا وبال تو ہوتا ہے،
اور تمہیں بھی گناہ ملے گا، تو اللہ تمہیں کیوں گناہ دے گا اگر تم اللہ کے پیارے ہو؟ تو تم اللہ کے پیارے تو نہیں ہو، تم اللہ کے پیارے تھے اگر تم اپنے اس مقام کو برقرار رکھتے تو۔ جنہوں نے مقام کو برقرار رکھا ٹھیک ہے، وہ فضیلت انہیں حاصل ہے، جنہوں نے اس مقام کو برقرار نہیں رکھا تو وہ اس فضیلت سے نکل گئے ہیں۔ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بشر ہو، اللہ کی مخلوق میں سے تم بھی ایک مخلوق ہو، اور تم بھی انسان ہو، دیگر گناہگار انسانوں کی طرح تم بھی انسان ہو، تمہیں کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، معاف بخش دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے، اور عذاب دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے بخش دے۔ دیکھیے وہ بندہ مسلمان ہو، توحید پر ہو، اسے دیگر گناہ ہو جائیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ کفر شرک کے علاوہ دیگر گناہ اللہ چاہیں تو بغیر توبہ کے بھی معاف کر دیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو بھی معاف نہیں کریں گے بغیر توبہ کے، اس کے علاوہ اللہ جو چاہیں معاف کر دیں۔ اگر ایک شخص مسلمان ہے، توحید پر ہے، اگر وہ گناہ گار بھی ہے، توبہ کیے بغیر فوت ہو گیا، اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو اس کو اس کے گناہوں کی سزا دے، چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ لیکن اگر ایک بندہ کفر و شرک پر ہے تو ایسے، اور وہ اسی کفر پر فوت ہوتا ہے، تو اس شخص کو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تو اللہ جسے چاہے معاف کر دیں اور جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہے معاف کرنے سے کیا مراد ہے؟ اگر وہ مومن اور موحد ہے پھر تو گناہ کے باوجود بھی اللہ چاہے تو معاف کر دیں، دیگر نصوص سے پتہ لگتا ہے۔ اور اگر وہ کافر ہے تب پھر کافر کو تو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ پھر یغفر لمن یشاء کا مطلب کیا ہوگا؟ پھر یغفر لمن یشاء کا مطلب ہوگا اللہ جسے چاہے اللہ اسے توبہ کرنے کی توفیق دے اور اس کی توبہ قبول کر کے اللہ اسے معاف کر دے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک یہودی عیسائی اپنے کفر و شرک پر فوت ہو جائے اور پھر ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے بھی معاف کر دے۔ یہ دیگر نصوص کے خلاف ہے، یہ بات دیگر نصوص کے خلاف ہے۔ تو یغفر لمن یشاء کا مطلب ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے، یعنی اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اگر وہ کافر اور مشرک ہے تو۔ اگر کافر مشرک نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ کے بغیر بھی معاف کر سکتے ہیں، جس طرح قرآن کریم کی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ سر اگر امت محمدیہ سے اس طرح کے کام سرزد ہو رہے ہوں جس طرح کے یہود و نصارہ سے ہو رہے ہوتے ہیں آج کے دور میں یا پہلے بھی، تو پھر وہ اپنے آپ کو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے چہیتے سمجھیں، وہ کہیں کہ نہیں ہم آپ کی امتی ہیں، ہمارے لیے شفاعت ہوگی، ہم اس طرح ہوں گے، تو کیا یہ چیز ٹھیک ہوگی؟ اسی کی طرف تو اشارہ کیا ہے کہ یہ تو یہودیوں کا طرز عمل ہے، عیسائیوں کا طرز عمل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہود و نصارہ کو جو فضیلت دی تھی، یہود و نصارہ کو نہیں دی تھی، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، اور جو سیدنا موسیٰ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، اللہ نے انہیں وہ مقام دیا تھا۔ جو لوگ صحیح حضرت موسیٰ کے دین پر، جو دین اسلام تھا، حضرت عیسیٰ کے دین پر تھے، دین اسلام تھا، کئی دفعہ بات ہو چکی تفصیل سے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل، اسحاق، یعقوب، تمام انبیاء کرام علیہ السلام مسلمان تھے۔ حضرت ابراہیم نے باقاعدہ دعا کی، حضرت ابراہیم اسماعیل نے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان بنا دے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور سارے کے سارے نبی جو بنی اسرائیل کے تھے مسلمان تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا، ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور تھی، اور تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے وہ نبی جو مسلمان تھے۔ سارے نبی مسلمان تھے، اور ان نبیوں کی جو امتیں، جو لوگ ایمان لائیں ان نبیوں پر، تو وہ بھی مسلمان تھے، وہ دین اسلام پر تھے۔ اللہ نے ان کی فضیلت بیان کی۔ جو لوگ اب اس اسلام سے ہٹ گئے اور انہوں نے اپنے دین کا نام یہودیت رکھ لیا، عیسائیت رکھ لیا، وہ تو اب اس مقام کے حامل نہیں ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی اسلام ہے، اور صحابہ کرام بھی جو ہیں وہ مسلمان تھے، اور ہم بھی اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر ہم اسلام پر قائم دائم ہیں تو وہ ہمیں وہ فضیلت حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، امت محمدیہ علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام کو۔ لیکن اگر ہم اسلام سے ہٹ جاتے ہیں اور اب ہم اپنا جو مرضی نام رکھ لیں، تو پھر
یہودیوں کے اور ہمارے انجام میں کوئی فرق نہیں ہوگا اگر ہم یہودیوں کی روش پر چلتے ہیں تو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیشگوئی فرمائی ہے کہ مسلمان یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے، اگر وہ کسی جانور کے بل میں گھسے ہیں تو مسلمان بھی گھسیں گے۔ اللہ معاف کرے کسی نے اپنی ماں سے زنا کیا ہے ان میں سے، تو مسلمان بھی کریں گے، ان کے پوری طرح ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ مجھے بتائیے کہ اگر ایک یہودی ایک غلط کام کرتا ہے، اگر وہی کام ایک مسلمان بھی کرے تو مسلمان یہودی کو تو اس لیے سزا ملے گی وہ یہودی ہے، اور مسلمان کو اللہ معاف کر دیں گے کہ مسلمان ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک کام یہودی کرے تو اللہ اس کو تو سزا دے، اور وہی کام اگر مسلمان کرے کہ جی وہ چونکہ وہ مسلمان ہے تو اس کو وہ سزا نہیں ملے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے ہاں تو کسی کا اللہ سے کوئی ایسی رشتہ داری، کوئی ایسا تعلق ہے ہی نہیں کہ اللہ نے فرمایا جو چاہو کر لو تو میں تمہیں سزا نہیں دوں گا۔ تو کوئی شخص یہ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں اور یہ امت بخشی بخشائی ہے، یہ تو بہت بڑا وسوسہ ہے شیطان کا، بہت بڑا وسوسہ ہے۔ جس طرح یہود کو اللہ تعالیٰ نے مقام دینے کے بعد ان پر ذلت اور مسکینی طاری کر دی اور اللہ نے انہیں دھتکار دیا اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ وہ لوٹے، تو بالکل یہی معاملہ اللہ معاف کرے مسلمانوں کے ساتھ ہے اگر مسلمان یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں۔ فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمان و زمین کی اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، ہر چیز کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر۔ جی، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اے اہل کتاب تحقیق آ چکا تمہارے پاس ہمارا رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، وہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے وقفے کے بعد۔ فترہ کہتے ہیں ایک وقفہ، ایک زمانہ گزر جائے، ایک گیپ، جس کو ہم گیپ کہتے ہیں۔ رسولوں کے گیپ کے بعد وہ آئے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام میں ایک لمبا گیپ ہے، 550 سال کا، 570 سال کا تقریباً۔ پہلے نبیوں میں اتنا لمبا گیپ نہیں ہوتا تھا، اللہ عالم۔ بہرحال تو اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہیں بیان کرتے ہیں۔ کیا بیان کرتے ہیں؟ یعنی اللہ کے احکامات، اللہ کی وحی تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں، تمہارے سامنے احکامات اللہ کے واضح کرتے ہیں، علی فترۃ من الرسول، رسولوں کے ایک گیپ کے بعد۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک زمانہ ہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور وہ تمہارے سامنے اللہ کے احکامات کی وضاحت کرتے ہیں۔ ان تقولوا، یہ کہ تم کہو، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، نہیں آیا ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور نہ ڈرانے والا۔ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ دیکھیے قریش کہتے تھے کہ ہم سے پہلے 2 قومیں ہیں یہود و نصارہ، ان پر نبی آتے رہے، ہم پر کوئی نبی نہیں آیا، اگر ہم پر نبی آتا تو ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں ان سے۔ اسی طرح یہود و نصارہ، ایک یہود و نصارہ وہ تھے کہ جن میں اللہ کے نبی آتے رہے، تو یہود و نصارہ میں نیک لوگ بھی تھے اور بدبخت بھی تھے، جو نبی اور رسول اور اس کی تعلیمات پسند نہیں آئیں، کسی کا انکار کر دیا، کسی کو قتل کر دیا۔ تو ایک تو یہود و نصارہ وہ تھے جن پر اللہ کے نبی آتے رہے، ایک یہود و نصارہ وہ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود و نصارہ تو وہ تقریباً مشرکین کی طرح ہی تھے، اس معنی میں کہ نبی تو آئے تھے بنی اسرائیل میں، لیکن وہ ان کے آباء و اجداد میں آئے تھے۔ تو جس طرح مشرکین کہتے تھے کہ ہم سے پہلے 2 جماعتوں میں نبی رسول آئے، اگر ہم پہ بھی رسول آئیں گے تو ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے، تو یہی کیفیت بعد والے یہود و نصارہ کی تھی۔ وہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کے پاس رسول آئے اور ہمارے آباء و اجداد میں نیک لوگ بھی تھے، برے لوگ بھی تھے، اگر ہم میں رسول آ گیا تو ہم اپنے آباء و اجداد سے زیادہ نیک ہوں گے،
ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے، ہم نافرمانی نہیں کریں گے جس طرح ہمارے بڑے نافرمانی کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب، رسولوں کے ایک وقفے کے بعد تمہارے پاس رسول آگے ہیں، اللہ نے وعدہ کیا تھا، اللہ نے تورات و انجیل میں ذکر کیا تھا نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی صفات کا، ان کی ہجرت کا، ان کی کتاب کا، کتاب کی نشانیاں، ان کے صحابہ کی نشانیاں، وہ رسول آ چکا ہے اور وہ تمہارے لیے دین کے احکامات بیان کر رہا ہے، اللہ کا سچا نبی ہے۔ وہ آ گیا ہے، اس لیے آ گیا ہے کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی بشارت دینے والا نہیں آیا۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، پس تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس بشارت دینے والا بھی ڈرانے والا بھی۔ نبی کی صفات میں سے یہ مین صفات ہوتی ہیں بشارت دینا اللہ کے نیک بندوں کو، ایمان لانے والوں کو، اور ڈرانا جو اللہ کی نافرمانی کرے، کفر و شرک کرے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، تو بشارت دینا اور ڈرانا یہ نبیوں کی مین صفات میں سے الحمدللہ۔ تو تمہارے پاس بشیر اور نذیر آ چکا ہے نبی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے، اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ جب بنائے تم میں اللہ نے نبی، وجعلکم ملوکا، اور اللہ نے تمہیں بادشاہ بھی بنایا، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور دیا تمہیں اللہ نے جو نہیں دیا اللہ نے کسی ایک کو جہان والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، اللہ نے تم پر کتنی نعمتیں کی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا، اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے، اللہ نے تم پر اتنی نعمتیں کی ہیں۔ کیا نعمتیں کی ہیں؟ ان نعمتوں میں سے یہ ہے اللہ نے تمہیں نبی بنائے ہیں بہت سارے۔ بنی اسرائیل میں بہت نبی آئے ہیں، پے در پے، ایک نبی ابھی آپ سمجھیے وہ فوت نہیں ہوتا تھا اس سے پہلے دوسرا نبی آ جاتا تھا، یا فوت ہو جاتا تو فوری بعد دوسرا نبی آ جاتا۔ پے در پے نبی آتے رہے، اور نبی کا آنا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ اللہ کسی کو نبی بطور نبی مبعوث کر دیں یا اللہ تعالیٰ اپنی وحی بھیج دیں تو اس سے بڑھ کر اللہ کا کوئی احسان نہیں ہوتا۔ اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں نبی بنائے۔ بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء آئے، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور اللہ نے تمہیں بادشاہ بھی بنایا، اللہ نے تمہیں بادشاہت بھی دی، اور اللہ نے تمہیں وہ کچھ دیا جو اللہ نے جہان والوں میں سے کسی ایک کو نہیں دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زبانی اپنی نعمتیں بتائی ہیں بہت ساری۔ اللہ نے تمہیں وہ نعمتیں دی جو اللہ نے کسی اور کو نہیں دی، پورے جہان والوں میں سے اللہ نے کسی اور کو نہیں دی جو تمہیں دی ہیں، یہود و نصارہ کو۔ دو بڑی نعمتوں کا ذکر کیا، ایک تم میں نبی آئے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور ایک اللہ نے تمہیں بادشاہ بنایا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اگر اللہ کسی کو بادشاہ بنائیں، اللہ کسی کو اقتدار دیں تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ جیسے اللہ کسی کو مال دیں تو مال اللہ کی نعمت ہے، اللہ کسی کو صلاحیتیں دیں تو وہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کسی کو اولاد دیں یہ اللہ کی نعمت ہے، بادشاہت اللہ کی نعمت ہے، مال اللہ کی نعمت ہے، دیگر اللہ کے انعامات اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو بادشاہت اللہ کی نعمت ہے، بادشاہت کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ کچھ لوگ بادشاہت کو برا سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں لفظ بادشاہت یہ ایک غلط طرز حکمرانی ہے، وہ کہتے ہیں صحیح طرز حکمرانی کے لیے لفظ خلافت استعمال ہوتا ہے، اور غلط طرز حکمرانی کے لیے لفظ بادشاہت استعمال ہوتا ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ لفظ خلافت کا مطلب بھی کسی کو جانشین بنا دینا، کسی کو کسی جگہ پر ذمہ دار بنا دینا،
اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کا خلیفہ بنایا، زمین کے اندر ذمہ دار بنایا، انسان ایک دوسرے کا جانشین بنتا ہے، یا انسان جو ہے وہ جنوں کے بعد زمین کی جانشینی اسے ملی۔ تو یہاں خلیفہ سے مراد جو ہے وہ اقتدار ہے، وقتی جو ملتا ہے انسان کو۔ خلافت، اسی طرح بادشاہت، اس سے مراد بھی اقتدار، غلبہ۔ خلافت سے مراد بھی اقتدار اور غلبہ ہے، اور بادشاہت سے مراد بھی اقتدار اور غلبہ ہے۔ یہ سمجھنا کہ خلافت اس اقتدار اور غلبے کو کہتے ہیں جو اچھا ہوتا ہے، اور ملوکیت یا بادشاہت اس اقتدار اور غلبے کو کہتے ہیں جو برا ہوتا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ خلافت بھی اچھی بری ہو سکتی ہے، اور ملوکیت بھی اچھی بری ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ ایک شخص، اس کو اللہ نے ملوکیت دی ہو، اس کو اللہ نے اقتدار دیا ہو، بادشاہ بنایا ہو، اور وہ بہت نیک ہو، اور ممکن ہے کہ ایک شخص کے لیے، اصل میں الفاظ ہے نا، ایک شخص کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، یہ نہیں جس کے لیے لفظ خلیفہ استعمال ہوگا بس وہ نیک ہی نیک ہوگا، اور جس کے لیے لفظ بادشاہ استعمال ہوگا برا ہی ہوگا۔ ہمارے ہاں یہ مولانا مودودی، انہوں نے کتاب لکھی خلافت و ملوکیت، تو یہ تصور دیا کہ جیسے ساری کی ساری خیر خلافت میں ہوتی ہے، اور ساری کی ساری شر اور برائی وہ ملوکیت میں ہوتی ہے، اور خلافت اچھے طرز حکمرانی کو کہتے ہیں، اور ملوکیت بری طرز حکمرانی کو کہتے ہیں۔ اور اصل میں 4 خلیفہ تھے جو اچھے حکمران تھے، وہ تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ سب سے اچھے حکمران تھے، اور انہوں نے بہترین طرز حکمرانی پیش کی۔ لیکن اس کے بعد جو ہے پھر ملوکیت شروع ہو گئی، اب وہ بدترین طرز حکمرانی ہے، چاہے وہ سیدنا امیر معاویہ نے کی یا وہ جس نے بھی کی۔ تو یہ بات اور یہ سوچ، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ خلافت اچھی بری ہو سکتی ہے، اور ملوکیت اچھی بری ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، قریش میں سے ہی۔ اب وہ جو دیکھیں، ایک ہے خلافت کے ساتھ آپ خلافت راشدہ کہہ لیں۔ خلافت راشدہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ خلافت غیر راشدہ بھی ہوتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ خلافت بس اچھی ہی ہوتی ہے اور ملوکیت بری ہی ہوتی ہے، نہیں، خلافت راشدہ بھی ہوتی ہے، غیر راشدہ بھی ہوتی ہے، برے خلیفہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ جو اموی خلفاء ہیں، ان میں برے لوگ بھی تھے، نیک لوگ بھی تھے، برے لوگ بھی تھے۔ عباسی خلفاء ہیں، نیک لوگ بھی تھے، برے لوگ بھی تھے، اچھے کام بھی تھے، برے کام بھی تھے، وہ بھی اپنے آپ کو خلیفہ کہتے تھے۔ یہ خلافت عثمانیہ، یہ بھی اپنے آپ کو خلیفہ کہتے تھے۔ تو یہ اچھے لوگ بھی تھے، برے لوگ بھی تھے، سود تک چلتا رہا ان خلافتوں میں، اللہ کی نافرمانیاں ہوتی رہیں، کہنے کو اپنے آپ کو خلیفہ کہتے ہیں۔ تو خلافت اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے۔ یہ کہنا کہ خلافت ہمیشہ اچھی ہی ہوتی ہے، خلافت کہتے ہیں خلافت راشدہ کو، خلافت راشدہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خلافت غیر راشدہ بھی ہوتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تھا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے خلیفہ تھے، اور اچھے خلیفہ تھے، نبی سے بڑھ کر کون بہتر خلیفہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو خلافت دی تھی، اللہ نے اسے ملوکیت بھی کہا ہے قرآن کریم میں، اسی خلافت کو اللہ نے ملوکیت بھی کہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام خلیفہ، اللہ نے انہیں خلافت عطا کی تھی، دوسری جگہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اللہ نے انہیں ملک عطا کیا تھا، اللہ اسی خلافت کو۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو ہم نے ایک سوچ بنا لی ہے کہ خلافت اچھی ہوتی ہے اور ملک برا ہوتا ہے، اور یہاں سے ہم وہ پہلے 4 خلیفہ ان کی اقتدار کو ہم خلافت کہہ کر،
اور پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور اس کے بعد والوں کے اقتدار کو ملوکیت کہہ کر ہم، کیونکہ وہ تو حضرت امیر معاویہ نے تو بس بدترین اقتدار کی ابتدا کی اور بدترین اقتدار پیش کیا، یہ توہین بھی ہے صحابہ کرام کی اور یہ صحیح سوچ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ کے انداز بادشاہت کو جو ان کا اقتدار ہے اس کو آپ ملوکیت کہہ لیں، خلافت کہہ لیں۔ حضرت امیر معاویہ معصوم نہیں تھے، جس طرح سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی بھی معصوم نہیں تھے، غلطیاں یہاں بھی ہوئی ہیں، لیکن حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کی بادشاہت مجموعی طور پر حضرت امیر معاویہ کی بادشاہت سے بہتر تھی، حضرت ابوبکر کی بادشاہت سب سے بہتر تھی، باقی بادشاہتیں بھی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی اقتدار کو آپ خلافت کہہ لیں، ملوکیت کہہ لیں، بہت بہترین بادشاہت تھی، کتنے صحابہ کرام نے اس کی تعریف کی ہے بہت زیادہ۔ اس کو آپ خلافت کہہ لیں، اس کو آپ ملوکیت کہہ لیں، یہ سمجھنا کہ بس وہ ملوکیت ہے اور وہ بدترین اقتدار شروع ہو گیا تھا اور اس میں مال غنیمت کو حلال کر لیا گیا تھا اور یہ ہو گیا تھا اور وہ ہو گیا تھا، اور جس طرح آج کل کی بادشاہت ہے سعودی عرب میں، یا یہ بادشاہت تو انگلینڈ وغیرہ میں موجود ہے، تو جو بس یہ اس طرح کی بادشاہت تھی، تو یہ ایک غلط سوچ ہے اور غلط فکر ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اپنا انعام بتا رہے ہیں کہ اے بنی، حضرت موسیٰ کی زبانی، کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ نے تمہیں نبی بھی بنائے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے تمہیں بادشاہ بھی بنائے۔ تو اللہ نے بادشاہت کو یا نعمت کے معنی میں استعمال کیا۔ اگر بادشاہت وہ برا انداز حکمرانی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نعمت کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو میں نے ذکر کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اقتدار کو اللہ خلافت بھی کہہ رہے ہیں، اور اسی وقت اللہ ان کے اقتدار کو ملوکیت بھی کہہ رہے ہیں۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے انہیں ملک بھی عطا کیا تھا، اللہ نے انہیں حکمت بھی عطا کی تھی۔ حضرت طالوت بادشاہ تھے، آپ کو پتہ ہے، حضرت موسیٰ کے بعد ایک نبی تھے، تو اس نبی سے ان کی قوم نے مطالبہ کیا کہ ہم میں بادشاہ مقرر کر دیں۔ اصل میں داؤد علیہ السلام سے پہلے اور سلیمان علیہ السلام سے پہلے حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام میں بادشاہت اور حکومت اکٹھی ہو گئی تھی، اس سے پہلے اکٹھی نہیں ہوتی تھی، نبی الگ ہوتے تھے اور بادشاہ الگ ہوتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ کے بعد ایک قوم تھی، انہوں نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا کہ آپ نبی ہیں، ہمارا ایک بادشاہ بھی مقرر کر دیں، ہم پر بڑا ظلم ہوا ہے، ہم اپنے دشمنوں سے لڑنا چاہتے ہیں اس بادشاہ کی نگرانی میں۔ تو وہ اللہ کے حکم سے، اور وہ نبی نے وہ بادشاہ مقرر کیا اللہ کے حکم سے، طالوت کو۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، ان کو ان کے نبی نے کہا اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اب وہ طالوت علیہ السلام، ان کی بادشاہت بری بادشاہت تھی، اور یہ مذمت کے معنی میں ہے، وہ تو اللہ کے بڑے برگزیدہ، یعنی طالوت کی سرکردگی میں حضرت داؤد علیہ السلام اس لشکر میں شامل تھے کہ جس لشکر نے جالوت کے لشکر کو شکست دی، اور حضرت داؤد علیہ السلام ایک فوجی کی حیثیت سے تھے، اور انہوں نے جالوت کو قتل کیا، اور پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے داؤد علیہ السلام کو ملوکیت دی اور ہم نے ان کو حکمت، نبوت عطا کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بادشاہ ہونا، ملوکیت بری چیز نہیں ہے، وہ اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے، خلافت بھی اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے۔ تو یہ اصطلاح اس طرح کر کے اس کو استعمال کرنا، اور یہ صرف ہمیں اصطلاح نہیں ہے ظاہری، اس کے بہت دور رس اثرات ہیں، کہ شیعیت کو فروغ ملتا ہے اس سے، اور صحابہ کرام پر تنقید کا جو ہے وہ اس سے موقع ملتا ہے۔ دیکھیں ہم صحابہ کرام کو معصوم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، معصوم نہیں ہم کہتے، لیکن یہ خلافت اور ملوکیت کا لفظ استعمال کر کے وہ سارے عیب حضرت امیر معاویہ کے اندر پیدا کر دینا۔ حضرت امیر معاویہ کا انداز حکمرانی بہت بہتر انداز حکمرانی تھا، بڑی بہترین قسم کی انہوں نے جو ہے وہ حکومت کی ہے، جس کی تعریف سیدہ عائشہ
اور جلیل القدر صحابہ کرام نے اس کی تعریف، سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ عنہما وارضاہما نے ان کی تابع داری کی، اور ان کی خلافت میں ان کی ملوکیت کہہ لے، خلافت کہہ لے، ان کے ساتھ چلتے رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے ان کے ساتھ چلتے رہے ہیں۔ تو نبیوں کا ہونا اور بادشاہ کا ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل میں رکھی تھی، اور اللہ نے اس کے علاوہ بہت وہ نعمتیں دی تھیں جو اللہ نے کسی کو بھی نہیں دی تھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔